پر سنتے جائیں گے الحمدللہ ایک لمبی فہرست بن جائے گی، لیکن میں ابھی بعد میں اس کو لاؤں گا۔ لفظ ناموس پر بات کر لیتا ہوں۔ ناموس کا معنی عزت ہے، ناموس کا معنی وقار ہے۔ سرکار علیہ السلام کو رب نے عزت عطا فرمائی ہے، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا ثبوت کیا ہے؟ میں کہوں گا 28ویں پارے کو پڑھیے، قرآن خود کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ سرکار عزت دار ہے، اسی لیے تو میرے نبی کی بارگاہ میں ایک دن حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں میرے آقا رب یہ فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے رب؟ قد ختمت بک الانبیاء، اے محبوب میں نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ اور آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ سے زیادہ عزت والا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ قرآن حدیث پاک میں حدیث قدسی میں اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ میں نے سب سے زیادہ عزت والا محبوب تجھے بنایا ہے۔ اور آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي فَلَا أُذْكَرُ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِيَ، کہا محبوب میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو اس طرح جوڑ لیا ہے کہ جب بھی مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ عزت والی بات کو ذہن میں رکھے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ، کہا میں نے تجھے سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ یہ سرکار کا کمال ہے، یہ ہمیں نبی کے صدقے میں عزتیں ملی ہے، اس لیے ہمیں ہر لمحہ حضور کی عزت کے لیے پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت اچھا۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے۔ ایک زمانے سے کلام پڑھا جا رہا ہے، سب کبھی پرانا ہی نہیں ہے، پرانا ہی مطلب ہے۔ نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باسے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے۔ حضور کے رسول ہونے کو انسان ہی نہیں جانور بھی مانتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے ایک حدیث اٹھا رہا ہوں، ذرا محبت سے بول جائے سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کی کتاب ہے جزاء اللہ ادوا بے ختم النبوہ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، قبیلہ بنی سلیم کا، حضرت عمر فاروق اعظم تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں ایک شخص آیا، تھیلا پکڑ کے لایا تھا، اس تھیلے کے اندر کوئی جانور تھا، لے کر کے آیا اور اس کو تھیلے میں سے نکالا اور نکال کر باہر کیا اور میرے نبی سے کہنے لگا، آقا کریم علیہ السلام سے کہتا ہے اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی آپ کو رسول مان لوں گا۔ دیکھیے تحفظ ناموس رسالت ہے، حضور کی عزت پہ پہرا دیا جا رہا ہے۔ چیلنج یہ نہیں کہا کہ یہ خدا کو خدا مان لے تو میں آپ کو رسول مان لوں گا، چیلنج اس نے یہ کیا اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی رسول مان لوں گا۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا یہ آقا کریم کی بارگاہ ہے جہاں پر انسان تو انسان، جانور بھی سرکار کی گواہی دیا کرتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے پوری مخلوق کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ اب میرے نبی اس سے عربی میں باتیں کر رہے ہیں، میاں انگلش کے چند جملے آ جائے، انسان بہت اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے لیکن انگلش اتنی ہارڈ نہیں ہے جتنی ہارڈ زبان عربی ہے اور جتنی پیاری زبان عربی ہے، لیکن
لیکن نبی کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھیے گا. ایک بدعقیدہ قوم دیوبندیوں کی ہے جو کتاب میں لکھ کر کے گئی نبی کو اردو نہیں آتی تھی, دارالعلوم دیوبند سے تعلق ہوا معاذ اللہ, تو کہتے اردو آئی. ہم نے کہا ظالم, اردو سے زیادہ ہارڈ زبان عربی ہے, اور نبی کی نگاہ نبوت کا کمال یہ ہے حضور نے اس جانور کو جس کو عربی میں دب کہا جاتا ہے, اردو میں گوہ کہا جاتا ہے, سرکار نے اس کی طرف خطاب کیا اور میرے نبی نے فرمایا یا دبو. سرکار علیہ السلام نے اس سے کہا اے گوہ. سرکار کا فرمان سن کر اس نے اردو میں جواب نہیں دیا, عربی میں کہتی ہے لبیک و سعدیک یا زین من وف یوم القیامہ. کہتی ہے قیامت کے دولہا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, بتائے تو صحیح. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ کا دیدار ظاہر میں کر دیا. سبحان اللہ. حضور کی نگاہ پڑی, کہنے لگا لبیک و سعدیک یا زین من واف یوم القیامہ. قیامت کے سلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا من تعبد. حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے. سرکار علیہ السلام کا سوال سننے کے بعد اس نے جواب دیا تو کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت ثواب وفی النار عقاب. کہنے لگی اے میرے آقا میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں, اس ذات کی عبادت کرتی ہوں آسمان میں جس کا عرش ہے, زمین میں جس کی بادشاہت ہے, سمندر میں جس کا راستہ ہے, جنت میں جس کا ثواب ہے, جہنم میں جس کا عذاب ہے. میرے نبی علیہ السلام نے پھر دوسرا سوال کیا جس پر چیلنج تھا. آقا کریم نے فرمایا من انا, اب یہ بھی بتا دے میں کون ہوں. کیا کہا من انا, میں کون ہوں. اب کس طریقے سے سلام نے فرمایا من انا, یہ بتا میں کون ہوں. تو کہنے لگی انت رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. سرکار علیہ السلام نے پوچھا یہ بتا میں کون ہوں. تو کہنے لگی آپ تو اللہ کے رسول ہے, اللہ کے رسول ہے, اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اس کے بعد کہتی ہے قد افلح من صدقک, کامیاب وہی ہو پائے گا جو آپ کے دامن سے جڑ جائے گا, ناکام ہو جائے گا جو آپ کے دامن کو چھوڑ دے گا. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو شخص بیٹھا ہے اس کو ذہن دے رہی ہے قد افلح من صدقک, کامیاب وہی ہے جو دامن کرم سے جڑ گیا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا بڑے پیارے انداز میں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور دوسرے مصرے